السلام علیکم۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے یہ ہین فارمنگ پہ ہے، اور ہین فارمنگ ایک ماشاءاللہ بہت ہی اچھا اور ایک یونیک بزنس آئیڈیا ہے، لیکن اگر آپ اس کو صحیح طریقے سے جو اس کے سارے لوازمات ہیں اگر اس کو پورا کیا جائے، سارے پروٹوکولز دیے جائیں تو یہ بہت ہی اچھا بزنس ہے۔ اب یہ دیکھیں، سب سے میں نے آپ کو اپنے ہر ولاگ میں یہ بات بتائی ہے کہ سب سے جو امپورٹنٹ چیز ہے نا ہین فارمنگ میں وہ ہے فیڈ، اور اس کے بعد اس کی ویکسینیشن، اور اس کی جو اپنے ان کو وٹامنز دینے ہیں، جو اینٹی بایوٹک اپنے یوز کرنی ہے، یہ چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں۔ اور اب یہ دیکھیں، جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے فیڈ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اسپیشلی گرمیوں میں بھی اور سردیوں میں بھی۔ اگر آپ فار ایگزامپل گرمیوں میں، جیسے اب سمر سیزن چل رہا ہے، تو گرمیوں کے اندر ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک تو ہم نے ان کا جو فیڈ ٹائم ہے وہ صبح 5 بجے کا رکھا ہوا ہے کہ جیسے ہی روشنی ہوتی ہے ہلکی سی، تو ان کی جو فیڈ ہوتی ہے ہم ان کو فوراً سے پہلے سرو کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ان کا جو پانی کا جو نظام ہے وہ ڈیلی بیسس پہ بالکل فریش اور نیو واٹر آپ نے دینا ہے، کیونکہ یہ کچھ ایسی چیزیں ہیں اگر یہ کی جائیں گی تو آپ اپنے برڈ کا اچھے سے خیال رکھ سکتے ہیں، اور اگر ان چیزوں کو آپ فالو نہیں کریں گے تو وہ جو ایک نظام ہوتا ہے پراپر، وہ ٹھیک سے نہیں چلے گا۔ اب یہ دیکھیں، تقریباً شام کے 5 ہو گئے ہیں، ابھی یہ سمجھ لیں کہ گرمی کی جو شدت ہے وہ کافی کم ہو گئی ہے، تو یہی ہمارا ٹائم ہے فیڈ کا۔ اب یہ جو ہے لڑکا، یہ اس ٹائم جو ہے ہینس کو فیڈ کر رہا ہے، یہ دیکھیں جی جناب، اور جو ان کی فیڈ تھی وہ ڈال دی گئی ہے۔ اب ہم فیڈ بھی نہیں ڈالتے، کیونکہ اگر فیڈ بھی گرم ہوتی ہے تو ہم اس کو یوز نہیں کرتے۔ ہم نے گندم کا اور مکئی کا دالہ کر کے رکھا ہوا ہے، مکس کر کے دونوں کو 50-50%، اور پر مرغی کے حساب سے کوئی 100 گرام فیڈ کھا لیتی ہے ایک مرغی ایک دن میں۔ تو یہ ابھی میری مرغیاں چھوٹی ہیں، پٹھی ہیں، تو ان کی ذرا تھوڑی سی ہم نے کوئی 80 گرام تک کہ 70 گرام تک ہم نے کیلکولیشن مار کے رکھی ہوئی ہے، اس حساب سے ہم ان کو ڈالتے ہیں۔ اور یہ ایک بڑی امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ نے جو بھی ان کو کھانے کے لیے فیڈ دینی ہے، یا مکئی گندم جو بھی چیز آپ سمجھتے ہیں، بیسٹ تو سمر میں تو فیڈ نہ ہی ڈالیں تو بہتر ہے، کیونکہ یہ دیسی ہیں، تو میں نے تو ان کو رکھا بھی دیسی والے طریقے میں ہے، فل ان کو جو ہے فیڈ میں نے ان کو ڈالی ہی نہیں ہے، ان کو میں نے گندم اور مکئی پہ رکھا ہوا ہے، اور اس سے یہ ہوگا کہ جب اب ان کے جو ایگس ہوں گے وہ بہت ہی پروٹین سے بھرے ہوئے ہوں گے، اچھے ایگس ہوں گے، جسے کہتے ہیں نا کہ فارمی ایگس، وہ والے ایگس یہ نہیں ہوں گے ان کے۔ اب یہی چیز میں آپ کو سمجھا رہا تھا کہ فیڈ کی جو ٹائمنگ ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ آپ ان کو جو خوراک دینی ہے وہ آپ نے شام 5 بجے جب ٹھنڈا موسم ہو جائے اس ٹائم دو، کیونکہ سمر میں تو گرمیوں میں کہنے کہ شام جو فل اندھیرا ہوتا ہے 7 بجے کے بعد ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور 8 بجے تو فل اندھیرا ہوتا ہے۔ مطلب اگر آپ 5 بجے فیڈ کرتے ہیں ان کو، تو خوراک ان کو دیتے ہیں تو 2 گھنٹے میں ہی آرام سے مرغیاں کھا لیتی ہیں۔ اب یہی ایک چیز ہے کہ سب سے امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ آپ نے ٹھنڈے ٹائم میں ان کو ان کی جو خوراک ہے وہ دینی ہے۔ صبح کا بھی 5 بجے کا ٹائم ہو گیا، شام کا بھی 5 بجے کا ٹائم ہو گیا، اور دن میں ان کو 2 بار تو مسٹ آپ ان کے پانی کے برتن آ کے چیک کرنے ہیں۔ اگر تم نے پی لیا ہے تو ویل اینڈ گڈ، اگر نہیں پیا تو پھر آپ نے اس کے اوپر فکر کرنی ہے کہ یہ پانی کیوں نہیں پی رہے، پانی میں کوئی مسئلہ تو نہیں، کیونکہ گرمیوں میں بہت پانی کا یوز ہوتا ہے، یہ بہت زیادہ پانی پیتی ہیں۔ اور اگر آپ پانی کے اندر کچھ انرجی بوسٹر، کچھ ایسی چیز جیسے ORS اور یا گڑ یا شوگر کا پانی، اس طرح کی، یا گلوکوز، اگر اس طرح کی کوئی چیز آپ گرمی میں یوز کریں تو یہ تو بہت ہی بیسٹ جسے آپ کہتے ہیں وہ چیز ہوگی۔ اب مرغیوں میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے، ایک تو میں نے آپ کو یہ چیز بتا دی کیونکہ جو ٹائمنگ ہے، سیکنڈ آپ کو میں نے یہ چیز بتائی کہ ان کے جو ڈرنک پانی ہے اگر یہ خود پہ اچھے سے پی رہی ہے تو ٹھیک ہے، اگر وہ نہیں پی رہی تو پانی میں کچھ آپ نے انرجی ڈالنی ہے، وہ میں نے آپ کو بتا دیا کیا کیا چیزیں ہیں۔ گلوکوز ہو سکتا ہے، اس کے بعد ORS ہو سکتا ہے، اس کے بعد آپ گڑ جو ہے اس کو پانی میں اچھے سے مکس کر کے، شکر کو اچھے سے گڑ کر لیں، شکر کر لیں، ان کو اچھے سے پانی میں مکس کریں،
یا اگر کسی کے پاس گڑ یا شکر کا نظام نہیں ہے تو اس کے پاس اگر شوگر ہے، شوگر اور نمک تھوڑا سا مکس کر کے وہ آپ ڈالیں تو وہ ان کے پانی میں ان کو دے دیں اور تقریباً 3 سے 4 گھنٹے ان کو چانس دیں کہ وہ پانی اچھے سے پی لیں۔ اگر تو وہ پانی پی لیتی ہیں تو گڈ، اگر نہیں پیتی تو پھر آپ جو ہے اس پہ بھی آپ چینج کر سکتے ہیں، آپ او آر ایس دے کے دیکھیں، اس طرح کی الگ الگ جو چیزیں ہیں ان کو دیتے رہیں۔ اور ایک اور چیز بہت ہی امپورٹنٹ ہے ان کی جو ہے میڈیسن میں آپ کیا کرنا ہے، ایک سیرپ ملتا ہے جیٹی پار جو ان کی جگر کی جو گرمی ہے اس کو دور کرتا ہے، اور جو سمجھ لیں کہ ان میں ایک طرح کا وہ ڈپمر کا بھی کام کرتا ہے۔ ان کے اکثر جو مرغیوں کا جو جگر ہے اس کا سائز کافی زیادہ بڑا ہو جاتا ہے، جس وجہ سے کھانا پینا چھوڑ دیتی ہیں، اور جو فارمر ہوتا ہے اسے پتہ نہیں چلتا کہ میری ہین کو کیا ہو رہا ہے، اور آہستہ آہستہ ہین ایکسپائر ہو جاتی ہے۔ تو اگر تو ان کو ویک میں ایک بار جیٹی پات دیا جائے، ساتھ میں آپ ان کو میڈیسن میں جو ہے آپ پیناڈول یوز کروائیں، اس کے بعد وٹامنس دیے جائیں، وٹامن ڈی، وٹامن ای، تو یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے، اور سی بھی۔ اس کے بعد جو ہے اینٹی بائیوٹک بھی ضرور دیں، جیسے ٹرائبرسم سیرپ ہے جو ہینڈس کا، وہ بھی بہت اچھا ہے، وہ دیا جائے، اور جو بھی آپ اینٹی بائیوٹک سمجھتے ہیں کہ یہ بہتر ہے وہ آپ دیں، ویک میں ایک بار تو ضرور دیں۔ اور ایک اور چیز یہ ان کے نیچے گرمیوں میں اسپیشلی صفائی رکھیں، اگر کسی نے چاول کا برادہ اگر ڈالا ہوا نیچے وہ بھی ٹھیک ہے، تو اس کی بھی ایک بار ہلکی پھلکی صفائی کی جائے، یا اگر صفائی نہیں کر سکتے آپ نے کافی بڑے لیول پہ کاروبار کیا ہوا ہے تو پھر اس میں یہ ہے کہ اس کے جو نیچے اس کی جو سائڈ ایک دفعہ چینج کی جائے، تاکہ اگر اوپر والا پورشن گیلا ہو گیا تو اس کو وہ خشک ہو جائے ایک دفعہ، کہنے کا مطلب ہے کہ اوپر نیچے ساری چیز ایک دفعہ ہو جائے۔ تو یہ کچھ چیزیں ہیں بڑی امپورٹنٹ، اس کے اوپر اگر جو بھی فارمر ہیں جس نے گھر پہ رکھی ہوئی ہیں، اگر ان چیزوں کو اہمیت دی جاتی ہے تو بیٹر ہوگا۔ اور ہاں، ان کو گرمیوں میں ضرور سافٹ فیڈ بھی دیں، سافٹ فیڈ میں جیسے کدو ہو گیا اس کا کدوکش کر کے دے دیں، کیونکہ کدو گرمیوں میں کافی سستا ملتا ہے، وہ دیں۔ کوئی بھی سبزیاں جو ہیں ان کو بریک چورا کر کے وہ ضرور دیں۔ اگر تو آپ کے پاس گرائنڈر ہے تو ویری گڈ، گرائنڈر میں آپ نے اپنی گندم اور مکئی اور جو بھی ہرا ہوگا آپ کے پاس وہ اس کو مکس کر کے گرائنڈ کر دیں، تو ایک بڑا ہی چورا ٹائپ مٹیریل بن جائے گا، وہ آپ ان کو دیں، تو وہ بھی ایک بیسٹ چیز ہو جاتی ہے ان کے لیے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بزنس بہت ہی اچھا ہے اگر اس کو اچھے طریقے سے کیا جائے، اور مرغیوں کا اچھے سے خیال کیا جائے۔ یہ نہیں کہ آپ نے ان کی فیڈ کی جو ٹائمنگ ہے اس کو وہ پراپر طریقے سے فالو نہیں کر رہے، آپ جا کے فارم میں چیک نہیں کر رہے، مطلب صبح کے ٹائم آپ ضرور جائیں فارم کے اندر اور پوری ہینڈس کو 1-2 بار ان کے پورے فارم میں چکر لگوائیں، اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ اگر کوئی ہینڈ ویک ہوگی تو وہ اس طرح سے نہیں بھاگے گی اور وہ پیچھے رہ جائے گی، تو پھر اس کو آپ نے پکڑ کے چیک کرنا ہے اس کو کیا مسئلہ ہے۔ اور ہاں، اگر آپ نیچے صفائی نہیں رکھیں گے تو ہین میں آئی کا انفیکشن بہت زیادہ آتا ہے، تو وہ پھر اگر کسی ایک میں آئی کا انفیکشن آ گیا تو اس کے بعد باقیوں میں بھی آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو بیٹر یہ ہے کہ نیچے صفائی رکھی جائے اچھے سے، اور ان کی جو میڈیسنس ہیں وہ ساری ان کو ٹائملی دی جائیں، تو اس سے یہ ہوگا کہ اللہ خیر کرے گا۔ جو آپ کا یہ بزنس ہے، جو آپ کا یہ پروجیکٹ ہے کہ ان کو فار ایگزامپل آپ نے گوشت پہ کر کے بیچنا ہے، یا ان کے یہ ہینڈس کو رکھنا ہے، ان کے انڈے سیل آؤٹ کرنے ہیں، تو وہ پھر ہی اسی صورت میں آپ کامیابی کی طرف جائیں گے۔ یہ بیسک چھوٹے سے جو ٹپس ہیں یہ میں نے آپ کو دی ہیں، وہ کہنے کا بھی ساری آپ کو بات بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بھائی یہ کاروبار چھوٹے لیول پہ کرتا ہے تو اس کا نقصان نہ ہو، کیونکہ میں نے یہ کافی چیزیں دیکھی تھی، تو میرے ساتھ بھی کچھ اس طرح کی چیزیں ہوئی تھیں جو کہ جس سے مجھے نقصان اٹھانا پڑا تھا۔ جیسے میں نے فرسٹ ٹائم کیا تھا، میں نے گھر کے لیے کوئی 20 سے 25 مرغیاں خریدیں، اور وہ میں نے کسی منڈی سے جا کے خریدیں۔ اب مجھے نہیں پتا تھا اس بندے نے ان کی ویکسینیشن کروائی تھی نہیں کروائی تھی، یا گھر کی مرغیاں تھیں، پتہ نہیں کیا سین تھا۔ وہ 15-20 دن میں وہ ساری کی ساری مرغیاں مر گئیں، جس سے مجھے کافی نقصان اٹھانا پڑا۔ اس کے بعد میں نے پھر ایسے نہیں کیا، میں نے کیا میں نے جا کے جو چوزا تھا وہ فارم سے اٹھایا،
اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فارم والے ہوتے ہیں ان کے پاس 6,000 چوزا ہوتا ہے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ وہ سارے اپنے چوزوں کی ویکسینیشن کر دیتے ہیں۔ تو جو چوزا ہوتا ہے کہ مثال کے طور پہ اگر کسی نے 1 مہینے کا چوزا لیا ہے تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ اس کو ساری جو 1 مہینے سے پہلے جو ساری ویکسینیشن ہوتی ہیں وہ ساری اس کو لگی ہوں گی، اور آپ کو ایک ہیلدی برڈ ملے گا۔ اس کے آگے آپ کے اوپر ہوتا ہے کہ آپ نے اس کو فیڈ کس طرح سے دیتے ہیں، جو بھی اس کی خوراک ہے، اس کے جو پانی ہے وہ ٹائم سے اس کو چیزیں دی جاتی ہیں، جو انوائرمنٹ ہے وہ اچھا دیا جاتا ہے، زیادہ گرم انوائرمنٹ بھی نہ ہو، زیادہ ٹھنڈا بھی نہ ہو، نیچے صاف صفائی رکھی جائے۔ تو یہ ہوتا ہے کہ اس بزنس کے اندر کامیابی کے چانسز پھر کافی زیادہ بڑھ جاتے ہیں۔ سب سے پہلے اگر آپ اس بزنس کو اسٹارٹ کرنا چاہتے ہیں تو چھوٹے لیول پہ کریں، مثال کے طور پہ کوئی 20-25 رکھے، یا کوئی 50 رکھ سکتا ہے، 50 رکھے، 100 رکھ سکتا ہے، 100 رکھے۔ تو آہستہ سے اسٹیپ بائی اسٹیپ اس بزنس میں اگر آپ اوپر جائیں گے تو وہ آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ فائدہ دے گا، کیونکہ پھر پہلے آپ جو بھی آپ بزنس کرتے ہیں یا کوئی جانور رکھتے ہیں تو اس کو چھوٹے لیول پہ کر کے دیکھیں گے آپ اس جانور کو یا اس پرندے کو رکھ بھی سکتے ہیں کہ نہیں۔ اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو